سنیں آپ سب کو سلام. آج ہم اپنی والدہ کی شکر گزاری کی عبادت کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں. اور مختصراً یہ کہ امی 1931 میں ان کی پیدائش ہوئی اور بدومئی ان کے گاؤں کا نام تھا. اور وہاں پر انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز کیا. جب امی جی سے بات ہوئی تو ہم نے ان سے یہ سنا کہ ان کے والد اور ان کے دادا جی اور ہماری نانی وہ گاؤں میں بہت اچھے سے رہتے تھے اور بچوں کی تعلیم کے بارے میں کافی فکر مند رہتے تھے. سو انہوں نے امی جی کو اسکول بھیجا. تو ہم رات کو بھی اس کا ذکر کر رہے تھے کہ وہ شاید پٹیالیاں جاتے تھے اور ان کے پاس ایک گھوڑی ہوتی تھی. تو اس پہ بیٹھ کے وہ اور ماموں وہ دونوں وہ اسکول جاتے ہوتے تھے جب تک وہ اسکول ایئرس ان کے ارلی اسکول ایئرس تھے. اس کے بعد امی چلی گئی پسور اسکول میں. پریسٹین ایجوکیشن بورڈ کے انڈر ابھی بھی یہ اسکول ابھی بھی اچھا اور قائم دائم اور بہت اچھا چل رہا ہے. تو امی نے وہاں پر کلاس 8 تک تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد پھر انہوں نے ٹیچر ٹریننگ میں چلی گئی. لیکن اس عرصہ کے دوران انہوں نے اپنے والد کو کھو لیا سیم ایئر میں 1952 میں. اور ان کے بھائی اور ان کی ایک بہن کی ڈیتھ اسی سال ہو گئی. تو جیسے امی چونکہ بڑی تھی تو وہ ساری ذمہ داری جو تھی وہ ان پہ آ گئی. باقی ان کی والدہ چونکہ گھریلو خاتون تھی تو اس وجہ سے وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہو گیا. میں شروع سے اور ہم سب یہ شروع سے کہتے ہیں بہن بھائی کہ امی جی نہایت اسٹرانگ اور دلیر قسم کی پرسنالٹی رہی ہے. انہوں نے کسی چیلنج کو چیلنج نہیں سمجھا. اور جب اسکولیئرس کو یاد کرتی تھیں تو وہ ہمیشہ اپنے ٹیچرس کی ہمیشہ تعریف کرتی اور وہ کہتی تھی کہ ایک دوسرے کے لیے وہ کھڑے ہو جاتے تھے. اور کبھی میں نے کوئی بری بات نہیں سنی کہ انہوں نے کہا کہ میں ٹیچر نے اچھا نہیں تھا کیا یا وہ. ہمیشہ انہوں نے تعریف کی اور بہت سی باتیں ایسی شیئر کی ہوئی تھی امی نے کہ جو ان کو اگر کبھی لائک منی وائز ان کو کسی کام کے لیے ضرورت پڑی تو وہ انہوں نے ان کو دیے اور ضرورت سے زیادہ دیے جو انہوں نے آگے واپس ریٹرن بھی کیے. تو وہ ان کی بہت محبت تھی اپنے کلیگس کے لیے اور پھر اس کے لیے. ماموں چلے گئے ادھر سٹی آئے اور اس طرح ان کا جو تھا تعلیمی سلسلہ چلتا رہا. مزے کی بات یہ ہے کہ امی نے میٹرک شادی کے بعد کی اور 1964 میں ان کی شادی ہوئی. اور میرے کزن کی اس دن پیدائش ہوئی. وہ بھی یہی بیٹھے ہوئے تھے یہاں پہ. تو جس دن امی کی شادی ہوئی تو ان کو ہم اس کو بھی یاد رکھتے ہیں ہمیشہ جب بھی امی کی ہم شادی کی سالگرہ کی اور اس کی تاریخ کی بات کرتے ہوتے تھے. تو میرے والد بھی ایک گاؤں سے تعلق رکھتے ہوتے تھے. ان کی لائف بھی ایزی نہیں تھی. اٹ واز ویری ہارڈ. تو ٹوگیدر دے ریزڈ اس. وی آر 4 آف دیم. 4 بہن بھائی, 2 بہنیں اور 2 بھائی. میری بڑی بہن اس وقت یہاں موجود نہیں, وہ کینیڈا میں ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد میں اور پھر رضوان اور پھر عرفان. تو جب ہمارے پھر امی نے شادی کے بعد انہوں نے لاہور آ گئی اور لاہور میں انہوں نے کینیڈ ہائی اسکول کی جو سڑک کے پار ہے اس کو جوائن کیا. 26 سال انہوں نے وہاں پہ خدمت کی. لیکن مجھے یاد ہے ہم ہر فرائیڈے کو ایک سنڈے اسکول کلاس ہوتی تھی. اسکرپچر یونین سے ٹیمز آتی تھی, وہ بچوں کو سکھاتی تھی اور بہت سارا امی اس میں انوالو ہوتی تھی اور 2-3 ٹیچرس اور ہوتے تھے جو اس میں بچوں کو جو کرسچن بچے تھے تو ان کو لے کے تو بائبل سیکھنے اور سکھانے کا اور پرستش کا کام جو تھے کرتے. امی جی نے سنڈے اسکول بہت سال پڑھایا ہے, 40 سال. اور ہم نے کہانیاں شروع میں تو ہمیں صرف ان کی کہانیاں سننے کا مزہ آتا تھا. اور میری بہن نے اپنے اس نے اپنا ریکارڈ کر کے بھیجا تو اس میں اس نے کہا ہے کہ ہم لوگ اور میں اس کو رات کو جب ڈسکس کر رہے تھے تو اس سے میں شیئر کر رہی تھی
تو میں نے ان سے کہہ رہی تھی کہ میں نے یہ والی بات کہی تھی، تو وہ کہہ رہی تھی یہ بات تو میں نے بھی لکھی ہوئی ہے. ہم لوگ دوپہر کو جب اسکول کے بعد واپس آتے تھے تو ہمیں ان سے کہانی سننے کا بہت شوق ہوتا تھا. تو ہم لوگ ان کے گرد لیٹ جاتے تھے تو وہ ہمیں نہ کہانی سناتی تھی، اور بڑی بہت ہمارے لیے یہ اس وقت مزے کا وقت ہوتا تھا کہ ہم اس طرح سیکھتے ہوتے تھے. اس کے بعد پھر امیتی دیگر اور ایکٹیویٹیز میں بھی انوالو تھی. چرچ کی انجمن خواتین میں پھر وہ جہلم جاتی ہوتی تھی، اس کے لیے ایک ویمن گیٹ ٹوگیدر ہوتا تھا. وہاں پر 80 میں خیال ہے پچھلے 2-3-4-5 سال پہلے جب امی نہیں گئی، ہمیں ڈر لگتا تھا کہ امی اتنی بزرگ ہیں اور یہ کیسے بس پہ جائیں گی اور کہاں وہ اترتے تھے اور وہ آگے سے کیا سلسلہ ہوتا تھا. تو امی باقاعدگی کے ساتھ ہر سال وہاں پر جاتی تھیں اور خواتین کو بائبل اسٹڈی اور اس کے علاوہ اور بہت کچھ شیئرنگ ہوتی تھی. تو وہ والی ایکٹیویٹی ان کی وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی تھی ان کی اس میں. پھر جب ہمارے والد کی 87 میں ڈیتھ ہوئی، اٹس بین 34 years now. ٹو می اٹ واز ویری ہارڈ، اور ان کے لیے بھی ایزی نہیں تھا، بٹ شی اسٹوڈ اپ. اور اس کے بعد ہم سب اس وقت پڑھ رہے تھے، ہائی اسکول میں تھے. تو امی نے بہت گریسفلی یہ سب کچھ کیا، ہمیں کالج بھیجا، اسکول کمپلیٹ کروایا. اور جس دن میری والد کی ڈیتھ ہوئی اس دن میری بہن کا کیمسٹری کا پیپر تھا، اور انہوں نے اس کو پش کیا، نہیں تم جاؤ گی اور جا کے پیپر دے کے آؤ گی، تمہارا 1 year جو ہے یہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. وہ گئی، پتہ نہیں اس نے کیا لکھا، لیکن کیا کیا اس دن، کیونکہ رات کو ہی ان کی ڈیڈ باڈی گھر آ گئی تھی. تو پھر اس نے پیپر دیا، لکیلی وہ پاس بھی ہو گئی اس میں. اور تو پھر اس کے بعد پھر میری بڑی بہن کی شادی ہوئی 91 میں، اور اس کے بعد پھر رضوان نے بینک میں جاب شروع کر دی، عرفان نے اسکول میں جاب شروع کر دی. اینڈ اٹ وینٹ آن. وٹ ایور شی ڈیڈ فار اس ٹو می، ہم نے کبھی ان کو مایوس ہوتے نہیں دیکھا. وہ ہمارے لیے ہمیشہ حوصلہ بنی، اور انہوں نے ہمیشہ ہمیں گائیڈ کیا. آئی وڈ سے کہ انہوں نے ہمیں کبھی یہ نہیں کہا تم یہ سیکھ لو. ہمیں یوں لگتا ہے کہ انہوں نے کر کے دکھایا، اور ہم نے بہت ساری چیزیں ان سے ایسے نیچرلی شاید اڈاپٹ کر لی. تو کبھی بھی مجھے نہیں یاد کہ انہوں نے کبھی فورسفلی کہا ہو کہ اچھا تم یہ سیکھ لو یا وہ کر لو یا ایسے کر لو. آئی یوز ٹو بی ویری کائنڈ آف شائی پرسن. اسٹیج پہ آ کے بولنا یہ تو میں نے تو کبھی اپنی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا. آئی یوز ٹو بی دا لائن از فرام 1 to 100، تو شاید میں 100 نمبر پہ کھڑی ہوں گی، میرا یہ حال ہوتا تھا. تو وہ مجھے کہتی تھی باہر نکلو، دیکھو دنیا کیا ہے، کدھر جاتی ہے، کیسے کرتے ہیں، لائف سی لائف. اور اس طرح آئی جسٹ اسٹارٹڈ دا جاب ایز ویل. تو آج ہم خدا کے شکر گزار ہیں، ان کی تمام زندگی ہمارے گھر میں ہمارے جو کہ عزیز گاؤں سے اور ادھر بھی تھے، موسٹلی گاؤں سے ہی ادھر آئے، لیکن جو بھی آیا انہوں نے اس کو اچھے سے رکھا، کھلایا پلایا، جو کچھ ان کی نیڈ ہوتی تھی اس کو پورا کیا. ہم نے کبھی ان کے ماتھے پہ شکن نہیں دیکھی. اور تو اس طرح we saw that grace on her as well, in her as well. خدا مجھے انہوں نے ایک واقعہ شیئر کیا کہ اسکول میں انہوں نے یرمیہ نبی کا کیریکٹر پلے کیا تھا کبھی اسٹیج پر. تو کہنے لگی کہ وہ بڑا مشکل تھا، ٹیچرز نے اس کو جب لکھا تو جب انہوں نے پرفارم کیا تو ان کے جو لوکل چرچ کے پادری تھے انہوں نے ان کو بہت شاباش دی اور کہا کہ خدا تمہیں یرمیہ جیسی برکت بخشے. اور انہوں نے ہمیشہ کہا کہ خدا نے مجھے ویسی ہی برکت دی. اور ابھی بس ریسنٹلی پچھلے دسمبر سے وہ اسٹارٹنگ ود ہیلتھ ایشوز، اور اس کے بعد پھر ابھی پچھلے 2 ویک پہلے کچھ زیادہ بیمار ہو گئی. اور فائنلی شی could not just get over with it. This was really tough time for her. We could not see her suffering.
لیکن میں نے بھی دیکھا انہوں نے کبھی شکایت کی ہو, کبھی اف بھی کی ہو. شی واز ویری پیسفل. ہمیشہ کہنا خداوند تیرا شکر ہو, مجھے معاف کر. سو دس واز ہاؤ شی جسٹ فنشڈ ہر لائف. شکر ہے خداوند کا. دیر از مچ ٹو سیلیبریٹ اباؤٹ ہر. اٹس ناٹ دیٹ وی آر ناٹ سیڈ اباؤٹ اٹ, کیونکہ اتنا کچھ ہے سیلیبریٹ کرنے کے لیے کہ اداسی اور رونا بنتا نہیں ہے. سو ٹوگیدر وی آر ہیئر ٹو جسٹ سی ٹو اٹ. چونکہ یہ کل کی بات ہے کہ ان کی پرسوں وہ تھیں, کل نہیں تھیں, تو اس عبادت کا انتظام کچھ جلدی میں کیا. Hopefully we should be able to just highlight some of the good things which has given us encouragement as well, اور very gracefully. ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم ان کے جیسا بننے کی کوشش کریں اور ان کی باتوں پر پورا اتر سکیں. بچے بڑے, ہماری فیملی کا بہت پیار تھا. فیملی کے سب بچوں کے ساتھ, سارے کزنس کے ساتھ اور بہن بھائیوں کے ساتھ, آپس میں بھابیاں بھائی اور بچے ان کے. وی آر آل ویری ہیپی کہ شی واز ود اس. آئی وڈ سے کہ وی آر لکی نا. شی واز 90 when she passed away. ان کا 3rd April کو ان کا برتھ ڈے تھا. تو 90 years is گڈ ایج. ہم تو ابھی بھی نہیں چاہتے کیونکہ وہ اتنی ایکٹیو تھی کہ وہ گھر کی ساری ذمہ داری ان پہ ہوتی تھی. وہ بڑی کوشش خوبی سے کرتی تھی. اور ہمارا جو چھوٹا فیملی کا سب سے ممبر ہے یہ آنیا, شی از 5 اینڈ ہاف. تو امی اس کے ساتھ لاسٹ ایئر تک آن لائن کلاسز لیتی ہوتی تھی. تو ہم ایک دفعہ بازار گئے تو ایک بچے کی مدر ملی ان کی کلاس میں, آنیا کی کلاس میں تھی. تو کہتی ہیں اچھا مجھے بتائیں کہ ان کی دادوں کا کیا حال ہے. وہ آنیا ان کے ساتھ کلاس اٹینڈ کرتی تھی تو وہ کلاس میں نظر آتی ہوتی تھی. تو اس طرح سو امی کی جہاں جہاں امی نے کام کیا, ہمارے عزیز اور ایون ہمارے پڑوسی مسیحی غیر مسیحی سب کے ساتھ بہت اچھا. ابھی تک سارے ان کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں. سو دیٹ از ونڈرفل اباؤٹ ہر. سو I'm just concluding that کہ انہوں نے ہمیشہ خدا کو اپنے سامنے رکھا اور کبھی اس کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیا. صبح 3 بجے وہ کہتی تھی کہ خدا مجھے ٹھک سے اٹھا دیتا ہے کہ اٹھو بیٹھو اور دعا کرو. اینڈ شی یوزڈ ٹو سٹ ان پریئر فار مور دین آور 2 hours. 5 بجے تک میرا خیال ہے وہ تو پریئر تھی. اینڈ آئی ایم دا لکیسٹ ون کہ یوزڈ ٹو شیئر روم ود ہر. تو میرا اٹھنا بیٹھنا اور بہت ان کے ساتھ رفاقت رہی. تو شکر ہے خدا کا ہر چیز کے لیے جو اس نے ان کے تھرو ہمیں نوازی. اور جب ہمارے والد کی ڈیتھ ہوئی تو ان کی جہاں پہ قبر ہے تو اس وقت شی نیور تھاٹ کہ یہ جو ہے کہ کبھی پتہ نہیں وہ کہاں دفن ہوں گی یا کیا ہوگا, ادھر ہوں گی نہیں ہوں گی, کہاں کون کیا ہوتا ہے. اینڈ شی نیور ورried about it. But luckily, she was buried next to just my father. So that is also, like we were thinking that whenever we come over here, it's just paying just one visit to both of them. So thanks be to God. Thank you, Riba. I believe there is a lot more to say. جیسے ابھی جتنے لوگ ہمارے ساتھ آن لائن ہیں وہ بھی ان کا بھی یہ خیال ہے اور آپ کا بھی ہوگا. بٹ تھینکس بی ٹو گاڈ فار واٹ پاورفل لائف. کیسی خوبصورت گواہی ہے اور سب کچھ خداوند کے جلال کا باعث ہے. ہم بزرگا کے لیے, اپنی جی کے لیے وی آل فیل کنیکٹڈ ود ہر ان دا سیم وے. اور کتنا شکر کریں کم ہے. میں چاہوں گا کہ ہم کچھ اور بھی خاندان کے لوگ شیئر کرنا چاہتے ہیں اپنے تھاٹس, اپنے ویوز. تو ابھی موقع ہوگا. میں درخواست کروں گا مسز راحت بکر سے تو پلیز تشریف لائیں. جسٹ ایک 2-3 منٹس ہیں.
آپ لوگ چوز کر لیں کس نے آنا ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. تھری منٹس کے بعد میں کھڑا ہو گیا تو سمجھ لیں 3 منٹس ہو گئے. اوکے تھینک یو. آپ سب کو سلام. آج جس ہستی کے لیے مجھے بولنے کا موقع ملا ہے وہ عظیم ہستی رشتے میں میری ماسی کی تھی. لفظ ماسی کی تعریف اور وضاحت اکثر لوگ ماسی کہہ کر کرتے ہیں اور اس وضاحت کو انہوں نے ٹھیک ثابت کی. جی ہاں, لفظ آنٹی میں وہ مٹاس کہاں. ہماری والدہ سے چھوٹی تھی لیکن ہمارے بچے ان کو بڑی نانو کہتے ہیں. ہمارے بچوں کی شادیاں انہوں نے اسی محبت اور جوش خروش سے اور ذمہ داری کے ساتھ نبھائی جیسے کہ ہماری امی موجود ہوتی. انہوں نے ہمیں یہ کمی محسوس نہیں ہونے دی. اور ہمارے بچوں کے بچے مجھے بڑی نانو نہیں مانتے بلکہ ماسی جی کو ہی چرچ والی نانو کہتے ہیں اور انہی کو بڑی نانو کہتے ہیں. وہ بچوں کو اور بچے ان کو بہت پیار کرتے ہیں. آج وہ عظیم اور شفیق ہستی ہم میں نہیں. وہ ہماری بزرگ, ہمارے ساتھ بھی شفقت کا سایہ اور سارے خاندان کے لیے رول ماڈل تھی. اپنے بچپن سے لے کر آج تک ہم نے ان کی شفقت کے سائے میں گزارا. ان کے پیار میں اداس ہو کر بخار ہو جانا ہماری عادت تھی. امی کے یہ لفظ ابھی بھی مجھے یاد ہے, اپنی ماسی کو اداس ہو گئی تو بخار ہو. چھوٹی بہن ایسٹر کو اور مجھے بخار کی یہ روٹین تھی کہ جب وہ جاتی تھی تو ہمیں بخار ہو جاتا تھا. اس پیار کی نشانی ابھی بھی میرے پاس ہے. چھوٹی بہن ایسٹر جس کو رانی کہتے ہیں, میرے اور اس کے درمیان میری ماسی جھگڑا ہوا اور ایسٹر نے اپنے دانت میرے پیٹ پہ گاڑ دیے. اس کا نشان ابھی بھی میرے پاس موجود ہے. انکل جی جولائی 87 میں خدا بندے سو گئے. ان کے بعد ماسی جی نے کمال دلیری کے ساتھ یہ 34 سال گزارے اور خدا باپ کی بڑی شفقت سے بچوں کو اچھی تعلیم و تربیت سے آراستہ کیا. ان کی شادیاں کی اور بچوں کے بچے دیکھنے کی برکت پائی. ان کی اس بابرکت زندگی کے لیے ہم خدا باپ کا شکر کرتے ہیں. وہ خدا سے پیار کرتی, اس پیار کو خدا کی مخلوق میں بانٹتی اور اسی پیار پر اپنی ساری خوبیاں مثلاً سلیقہ شاعری, طبیعت کی نفاست, شفقت, پیار, سب کچھ انہوں نے اپنے بچوں میں منتقل کر دیا. دعا گو ہوں کہ خدا سب کو اپنی پاک امان میں رکھے اور وہ سب اپنے بچوں کے سر پہ سلامت رہیں, ان کی ذمہ داریاں پوری کریں اور اپنی عظیم ماں کے اس عظیم مشن کو جاری رکھیں جو خدا کی خدمت کی صورت میں کرتی تھی. 2011 میں اپنی والدہ کے خدا میں کے سو جانے کے بعد میں ہر مدر ڈے ان کی دعا میں گزاری. ان کو آپ کی ضرورت ملتی تھی اور ان کے ساتھ وقت گزارتی. 21 فروری کو نلکھا چرچ میں حمد و ستائش کا دن تھا جبکہ وہ اپنی زندگی میں آخری بار چرچ میں آئیں. پادری صاحب نے اچانک اناؤنس کیا کہ ہم بڑے شکر گزار ہیں کہ مسز عنایت آج چرچ میں مٹ گئی. ہم سب بڑے خوش ہوئے, ان کے لیے بس اپنے شکر گزاری کی دعا کی. اس کے بعد ہم باہر گئے. بشیر النسواں جو کہ وہ سب میں بانٹتی تھی, اپنے ہاتھ سے اس کے اوپر نام سب کے لکھ کے لاتی تھی اور سب کے پاس جا جا کے انہوں نے وہ دینے. اور پتہ نہیں کتنے اسٹاپ ان کو راستے میں لگ جاتے تھے. ان کی اسٹوڈنٹس جتنی ان سے پڑھی تھی, کوئی اپنے نواسوں کو لے کے آ رہی ہے, کوئی بچوں کو لے کے آ رہی ہے, کوئی پوتوں کو لے کے آ رہی ہے. یہ میری ٹیچر ہیں اور یہ ان کے میرا نواسا ہے, پوتا ہے. اور پھر اسی شفقت سے وہ ان کو ملتی تھی. اس دوران جب بشیر النسواں بانٹے, جب تک ہم یہاں جہاں پہ چندہ جمع ہوتا ہے وہاں ان کے ساتھ ہی بیٹھے رہے. پھر اس کے بعد ہم گراؤنڈ میں چلے گئے جہاں پہ ہم دوستائش میں وہ ہمارے ساتھ شامل ہوئی, ہمارے ساتھ کھانا کھایا, بچوں کے ساتھ تصویریں بنوائیں. اب وہ ہمارے لیے ایک یادگار دن بن گیا. میں پادری صاحب کی شکر گزار ہوں جنہوں نے ہر عبادت میں ان کے لیے دعا کی اور بچوں کا حوصلہ بڑھاتی ہے.
ان سب عزیزوں کی جنہوں نے ان کو دعاؤں میں یاد رکھا، ان سب کی جنہوں نے کسی بھی طور سے ان کی خدمت کی، میں ان سب کے لیے خدا کی برکت چاہتی ہوں۔ آخر میں دعا کروں کہ خدا باپ خاندان اور تمام عزیزوں اور خصوصی جو بچے جو عزیز باہر ہیں ان سب کو اپنا تسلی و اطمینان دے، اور سب مل کر اس بات کی شکر گزاری کریں جو اپنا انعام پا کر خوشی خوشی دوسرے ایمانداروں کے ساتھ برے کی حمد و ثنا کرنے کی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ God bless you. ڈاکٹر امیل انجم انہوں نے ریکارڈڈ میسج شیئر کیے ہمارے ساتھ، تو ابھی ہم وہ میسج سنیں۔ انسان ہوتے ہوئے we all grieve. Maybe as believers we grieve. میں جب اپنی اس کو سوچتا ہوں تو انسان ہوتے ہوئے we all feel the pain. لیکن جب ہم خدا کے کلام کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی عمر 70 نہیں تو 80 برس کی ہے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ ہم کی یادش میں خدا نے 80 سال سے زائد کی عمر عطا فرمائی، اور نہ صرف ایک طویل عمر عطا فرمائی بلکہ اس طویل زندگی میں انہیں تمام دینی اور دنیاوی برکات سے مارا مار کیا، اور سب سے بڑھ کر اس عمر میں اچھی صحت سے میں نوازا اور انہیں بچوں کے بچے دکھائے۔ ان تمام باتوں کے لیے انسان جتنا بھی ضرورت کے لیے شکر کر سکتا ہے وہ کم۔ دوسری بات جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ذکر ہم قرآن مقدس کو دیکھتے ہیں، اور وہ ہے آنٹی ایرس کے بارے میں جب ہم غور کرتے ہیں، جب ان کی شخصیت پر غور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں ہمیں کیا صفات نظر آتی ہیں۔ You see so many things in her life. ان میں تحمل مزاجی تھی۔ She was a very wise woman. She was spiritually inclined. وہ ہر کسی کو بڑا اچھا مشورہ دیتی اور خوشی سے ہر کسی کو ملتی اور ہر کسی کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتی۔ I can safely say through my experience that she was definitely a good example in my family. اور اس کے علاوہ جب ہم ان کی مسیحی زندگی پر غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طویل عرصہ بڑی خوشی سے انہوں نے چرچ ایکٹیویٹیز میں حصہ لیا۔ مجھے یاد ہے کہ وہ خاص طور پر چرچ ڈراماز میں جیسے کرسمس کے موقع پر یا عام سنڈے کے موقع پر جب چرچ میں ڈراماز وغیرہ ہوتے تھے شی واز ویری بڑی خوشی سے انہوں نے حصہ لیا کرتے تھے۔ انجمن خواتین میں انہوں نے بڑا حصہ لیا، بڑی خوشی سے حصہ لیا۔ اس کے علاوہ سنڈے اسکول میں بھی وہ کافی سرگرم تھی۔ ان تمام باتوں کے لیے انسان جتنا بھی بہت شکر کرے۔ شی واز اے گریٹ ایگزامپل ان فیملی لائف ایز ویل ایز ان چرچ۔ اور میں ان تمام باتوں کے لیے اللہ کا شکر کر سکتا ہوں۔ میری یہ دعا ہے کہ جیسے خدا نے انہیں دنیاوی زندگی میں فضیلت بخشی، خدا انہیں اپنی زندگی میں بھی فضیلت سے نوازا۔ تھینک یو ڈاکٹر میلا جن، گاڈ بلیس یو۔ اور میں ابھی دعوت دینا چاہوں گا مسٹر آشر مانپور کے، وہ آئیں گے اور ہمارے ساتھ اپنے تھاٹ شیئر کریں گے۔
Huh? Coming. Okay. We have a couple more. अभी मैं दरख्वास्त करूँगा मिसेस मीरा जावेद से कि वो प्लीज़ आए अपना सच शेयर करें. मसीह यीशु के बाबरकत जलाली अजीम नाम में आप सबको सलाम कहती हूँ. मैं इस वक्त particularly I'm talking also to the online audience. बिलखसूस बेकी, रीवा, रिजवान इरफान, the grandkids and all the extended family. आज हम गिल फैमिली एक पीढ़ी की सेलिब्रेशन कर रहे हैं. मिसेस अनायत मसीह गिल पिछली पीढ़ी का आखिरी रुकन हमारा, और हम उनकी जिंदगी को सेलिब्रेट कर रहे हैं खुदा की शुक्रगुजारी में. मैं जब आंटी एलिस के लिए सोच रही थी, एंड लाइक देयर इज सो मच एज रीवा वाज सेइंग वी कैन गो ऑन एंड ऑन, और मैं बाइबल की रूह से सोच रही थी व्हाट रियली कैन वी से अबाउट अ पर्सन. आंटी एलिस के लिए, जिनको मैं आंटी एलिस कहती हूँ, और बचपन मैंने उनको आई ग्रू अप एंड आई सो हर, तो उनके लिए मैं कौन सी वर्स बाइबल में से पेश करूं विच रिफ्लेक्ट्स हर. सो आई जस्ट वांट टू शेयर 2 तिमोथियस 2:21, 2 Timothy chapter 2 verse 21. Therefore, if anyone cleanses himself from what is dishonest, he will be a vessel for honorable use, set apart as holy, useful to the master of the house, ready for every good. अगर मुझे आप लोग थोड़ी सी इजाजत दें तो मैं इसमें थोड़ी सी तरमीम करना चाहूंगी, और मैं इसको ऐसे पढ़ना चाहूंगी, इसी आयत को 2 तिमोथियस 2:21. Therefore, Auntie Alice cleansed herself from what is dishonorable. She became a vessel of honorable use. Auntie Alice was set apart as holy, useful to the Master, our Lord Jesus Christ, and was ready for every good work. आंटी एलिस की जिंदगी में ये सारा कुछ हमें नजर आया. हमारे लिए वो रोल मॉडल रही, और गलतियों 5:22 और 23 आयत के मुताबिक उनमें मैंने रूह के सारे फल देखे. लव, जॉय, पीस, पेशेंस, काइंडनेस, goodness, faithfulness, gentleness and self-control. उनके सेल्फ कंट्रोल की स्टोरीज आप लोगों ने पहले भी सुनी, और पर्टिकुलरली अंकल अनायत गिल की डेथ पे the way she handled it and the way she kept the family together and the way she stood like a solid rock. We all are a witness to that. और इस सारे में she has been a pillar, a strength and a beacon of light for Nolakha Church and for all the Sunday school kids. मेरी सिर्फ एक ही गुजारिश है और एक ही मैसेज है to the next generation of Gill family sitting here.
follow Auntie Alice's life. उनके नक्शे कदम पे चलिएगा. उनमें जितना पेशेंस, डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, काइंडनेस, गुडनेस थी, I am so positive कि खुदावंद यीशु और उनके फरिश्ते खुद उनको वेलकम के लिए आएंगे. और she is in a good place as a bright star in heaven. और उनके वसीला से हम सब ने बहुत बरकत पाई है. और आप लोग, हमारी गिल फैमिली is a blessed family to have a pillar which has been a light for many. So खुदा आप सबको बहुत बरकत दे और हम सबको उनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक दे और ग्रैंड किड्स को इस प्राइड को इंजॉय करने की और इसको आगे बढ़ाने की कुव्वत और ताकत दे. थैंक यू सो मच पादरी साहब फॉर योर सपोर्ट इन दिस डिफिकल्ट टाइम टू द होल फैमिली. ऑल गुड विशेष रीबा और बाकी सारी फैमिली के लिए बहुत सारी दुआएं. थैंक यू. नौलखा चर्च की एक ईमान में अपनी कहानी है, अपनी लेगेसी है, जो खुदावंद यीशु मसीह की वफादारी और मसीह के साथ वफादारी का बहुत सबूत है. ये 1853 से एक कलीसिया कायम हुई और इतने अशरों में कायम है और चल रही है. इट इज़ ऑल ड्यू टू faithfulness of God and faithfulness of believers जो व्यूज़ पे बातें करते रहे. तो मुझे यहाँ पे आए तकरीबन ये 20वां साल है ऑलरेडी. तो इन 20 सालों में जिस तरह बाइबल में हम देखते हैं कि एलिया का, मूसा का, जो अंबिया हैं, इनमें एक अपना प्लेस है. सब ज़रूरी है, सब बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन हर एक अपनी प्लेस है खुदा की हज़ूरी में. तो मैं जब मुड़ के देखता हूँ इन 20 सालों को, तो मिसेस अब्दुल्ला, अंकल सराज और आंटी नायकी और देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट जो मैं शेयर कर सकता हूँ, लेकिन इस वक्त में ये मेरे ज़हन में ये नाम आ रहे थे जो मेरे लिए बहुत बरकत का बायस बने हैं. और मैं जब ऐसी शख्सियत का सोचता हूँ तो बहुत ऊंचा सा करके देखना पड़ता है, इतना ऊंचा कि पीछे कुछ गिर पड़े. God bless this church with these believers and many many more. हम यहाँ पे स्टेज पे हमेशा वो बड़े बड़े नाम लेते हैं जो खुदा ने हमें ब्लेस किया उनके साथ. और आंटी जी, वी आर सो थैंकफुल टू यू for your contribution in the life of this church, this community, and no doubt your own family. And thank you for sharing beautiful testimonials about her life. God bless you. अभी ख़त्म नहीं हुई कहानी. अभी मैं दरख्वास्त करूँगा एल्डर जावेद खान से कि वो आए और थोड़ा सा चर्च के बिहाफ पे हमारे साथ उनकी दुआएं शेयर करें. मेरा ख्याल है कि आंटी जी के बारे में शिवा ने, सिजवीदा ने, सूत ने, भाई साहब ने बड़ी ही वजाहत के साथ उनके मुतल्लिक अपने ख्यालात का इजहार किया. रात को हम 2-3 दोस्त बैठे हुए थे तो बात आंटी जी की शुरू हो गई. तो लिटरली उनके ये अल्फाज थे कि वो नौलखा चर्च की माँ थी, वो नौलखा चर्च की माँ थी, इतना प्यार करने वाली. अब मैं भाई साहब थोड़ा सा कहना चाहता हूँ, ये ग्रेड स्कूल में अभी जब जिक्र किया गया तो मेरी अपनी बहनें उनसे स्कूल में पढ़ी
اس میں آنٹی سنوبر تھی, آنٹی عنایت تھی, اور دس از رحمت اللہ. سو مینی, ان کے اتنے اسٹوڈنٹ تھے کرسچن لڑکیاں جو کہ اب بڑی ترقی بھی کر گئی. اس کے بعد جو آنٹی جی نے نولکھا چرچ میں جو کچھ کیا میں وہ بتانا چاہتا ہوں. میں نولکھا چرچ میں ان کا سنڈے اسکول میں, وہ میری ٹیچر تھی, میں سنڈے اسکول میں ان سے میں پڑھا. تو اتنے جو بہت کچھ بتایا گیا, اتنے پیار سے, سلیقے سے اور بڑے ہی انداز میں ان بچوں کو سکھاتی تھی, اور اتنا ایزی وے ہوتا تھا کہ آسانی سے ان کی جو کہانی جو سناتے تھے وہ سمجھ میں آ جاتی تھی. پھر اس کے بعد ہم تھوڑی دیر کے لیے ہم یہاں پہ جو ہمارا چرچ کا پلے ہوتا تھا, اس پلے, کیونکہ یہ اسپیشلی انجمن خواتین ہی اس میں رول ادا کرتی تھی, تو اس میں آنٹی عنایت کا بڑا مین رول ہوتا تھا. اور بھی ہماری بزرگاں تھی, آنٹی برکت تھی, آنٹی مادھو نارائن تھی, آنٹی سنوبر تھی, بہت لمبی لسٹ ہے. تو یہ ان کی بڑی خدمت تھی. لیکن میں تھوڑا سا اور ایڈیشن آپ کی انفارمیشن کے لیے, جو شاید نہیں پتا, مسز بیڈا جاوید آلسو اس ڈرامے کا حصہ ہوتی تھی, اور انہوں نے بھی اس ڈرامے میں, یہ یاد رہے گا, یہ آپ لوگ یاد رکھیں, خدا ان کو زندگی دے, لمبی عمر دے, لیکن یہ ہسٹری جو ہے یہ ضرور یاد رکھیں کہ ان کا بھی رول تھا. ابھی راہل جہاں آئی تھی, آئی نہیں ہے, نے بولنا تھا, تو سب کا بڑا. لیکن آنٹی جی کے متعلق میں یہ کہوں گا کہ وہ, ان کو ہوتا یہ تھا کہ جب ایسٹر کا سیزن سٹارٹ ہونا تو ان کی یہ خواہش ہوتی تھی, جو میری بزرگا کی, کہ ہمیں ضرور حصہ دینا. تو چرچ کے ساتھ ان کا پیار تھا. میں ان دونوں اسپیشلی یہ بڑے والے بچوں کو میں نے دیکھا, جب وہ آتی تھی چرچ آتی تھی تو ان کو چرچ لے کے آتی. یہ چھوٹے بچے ہیں آج کل, اب ان چھوٹے بچوں کو ان کو اپنے ساتھ لاتے. سو انہوں نے ان بچوں کو جو کچھ ان کے اندر تھا وہ انہوں نے اپنے پوتے پوتیوں میں اندر فیل کیا, جس کی وجہ سے یہ بچے چرچ کی طرف آتے ہیں. عرفان بڑا اچھا ہمارا کریکٹر تھا ڈرامے کا. تو یہ ساری چیزیں جو آنٹی جی کی تھی. تو سو میری دعا ہے کہ جس طرح بھی مسز بیڈا نے کہا کہ گل فیملی بڑی بھرپور طریقے سے نولکھا چرچ میں ان کا کنٹریبیوشن ہے, یہ کنٹریبیوشن جاری اور ساری رہنا چاہیے. اور یہ نہ کہے کہ بس وہ ہماری دادی تھی تو وہ کر گئی, نہیں, اب آپ لوگوں کو آ گیا, یہ آپ نے اس چرچ کو چلا دیا, کتنی جنریشن. سو آپ سب کو خدا تسلی دے, اپنا اطمینان دے, کوئی انسان نہیں دے سکتا. اور پاجی صاحب جو پیڑھی کا ذکر کرتے ہیں, یہ مجھے کہتے خاص صاحب نے پیڑھی ہولی ختم ہوتی ہے, لیکن میں نے کہا کوئی بات نہیں کی, ہم دعا کرتے ہیں یہ پیڑھی قائم دائم رہے گی اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. سو بھائی صاحب تھینک یو ویری مچ. ابھی جیرمایا حنیم آئی بیٹا. You can shed tears that she has gone, or you can smile because she left. Today we return thanks to Almighty God for the beautiful life of our Dadi Ji. God was faithful to her throughout the 90 years of her life. 34 years ago, when our Dada passed away, God was with her. It wasn't easy to raise 4 children as a single mother, but God sustained her. You can close your eyes and pray that she'll come back, or you can open your eyes and see all she's left. We also thank God for Dado's life of faith, which is an inspiration for all of us. We also her legacy of firm faith and her commitment to God's work will always live with us. Be it Women's Fellowship or Bible Society, Dado was always there to be an instrument of God's work. Your heart can be empty
because you can't see her, or you can be full of love you shared. We thank God for the love that Dadu shared with us. She always had the most kindest and encouraging of words while always praying for us. I remember one of her very sweet memories. When I was 10 years old, she spent the whole winter knitting a beautiful sweater for me. You can turn your back on tomorrow and live yesterday, or you can be happy for yesterday and live tomorrow. She has left a void which nobody can fill in our lives. But reflecting back on the sweet memories that we have of Dadoji gives us the courage to live our lives to the fullest, just as she did, trusting God in everything. You can cry and close your mind, be empty and turn your back, or you can do what she'd want. Smile, open your eyes, love and go on. Love you, Dadoji.